الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آج سورۃ انعام نماز تراویح میں تلاوت کی گئی ہے اور یہ قرآن پاک کی چھٹی سورت ہے، مکی سورت ہے۔ اس کی 165 آیات ہیں اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جتنی بھی قرآنی آیات نازل ہوئیں اور صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور ہجرت مدینہ کے بعد جتنے آیات کا نزول ہوا ہے وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ مکی صورتوں کا عنوان توحید، رسالت، آخرت ہے۔ مدنی صورتوں میں احکامات زیادہ تر بیان کیے گئے، کیونکہ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے احکامات نازل نہیں ہوئے، صرف عقائد ہی درست کیے گئے ہیں، ایمان پر محنت کی گئی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تو پھر احکامات آئے ہیں، اس لیے مکی زندگی توحید، رسالت اور آخرت کے عنوانات سے مزین ہیں۔ تو سورۃ انعام بھی مکی ہے اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ مکمل سورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی، مختلف روایات ہیں، 70,000 فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ساتھ اترے۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سورت اتاری جا رہی تھی تو آسمان کے کنارے فرشتوں سے بھرے ہوئے مجھے نظر آئے۔ بہت ہی مقدس سورت ہے۔ اس کے اندر بھی 3 عنوانات پر بات ہوئی ہے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا۔ سورت کی ابتدائی آیات میں بھی اللہ رب العزت کے کبریائی کو بیان کیا گیا۔ الحمدللہ الذی جعل، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اندھیروں کو بنایا، روشنیوں کو بنایا۔ اللہ رب العزت کا تعارف کرایا گیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، انبیاء کی رسالت کو، نبوت کو بیان کیا گیا۔ مشرکین مکہ کے ہونے والے اعتراضات کے جواب دیے گئے۔ مشہور ان کا اعتراض یہ تھا، تو نبی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس بڑے خزانے ہوتے ہیں، جس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اور جو فرشتہ ہوتا ہے، تو یہ کیسے، جو ہماری طرح ہی انسان ہے اور وہ نبی کیسے بن گیا؟ اور جو غریب ہے، فقر و فاقہ ہے جس کے گھر میں، وہ نبی کیسے بن گیا؟ خزانوں کا مالک ہوتا اللہ کے، اس کے پاس خزانے ہوتے تو یہ نبی ہوتا۔ عالم الغیب ہوتا، کیونکہ نبی وہ ہوتا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی عالم الغیب ہوتا ہے۔ سورۃ انعام میں ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانوں کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہی غیب جانتا ہے۔ انبیاء وہ جانتے ہیں جو اللہ علام الغیوب نے بتایا ہے۔ انبیاء کے پاس عطائی علم ہوتا ہے، ذاتی علم نہیں ہوتا۔ تمام انبیاء کے علوم کو جمع کیا جائے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب خاتم النبیین، خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ یوں جانیے کہ تمام انبیاء کا علم قطرہ ہے، اور پیارے آقا کو جو علم دیا گیا، جو علوم دیے گئے، وہ سمندر ہے۔ سب سے زیادہ بڑے عالم آپ ہی تھے اس کائنات میں۔ اللہ نے سب سے زیادہ اپنے خزانوں سے آپ کو ہی علوم سے مالا مال فرمایا۔ ان کے اعتراضات کے جواب دیے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ میرے پاک پیغمبر کہہ دیں ان کو کہ میں کہاں کہتا ہوں کہ تمام خزانے میرے پاس ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو خزانوں کا مالک ہو۔ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ،
اور میرا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ میں عالم غیب جانتا ہوں، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ہی فرشتہ ہوں۔ تو ان کے اعتراضات کے جواب دیے جا رہے ہیں، رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کیا بڑے دلائل سے۔ سورۃ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ اور پھر سمجھانے کے لیے کہا رات کے وقت، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، رات کے اندھیرے میں آسمانوں پر جگمگاتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو ان کو سمجھانے کے لیے کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ صبح ہونے پر ستارے ماند پڑ گئے، ان کی روشنیاں ختم ہو گئیں، تو کہا کہ نہیں، جو ختم ہو جایا کرتا ہے وہ رب نہیں ہوا کرتا۔ پھر چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، چاند کو دیکھا، چمکدار روشن دار چاند، فرمایا کہ یہ رب ہے۔ لیکن چاند کی چاندنی جب ماند پڑ گئی تو فرمایا کہ نہیں، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیش سے ہے، ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر، سورج نکلا، سارے جہان کو روشنیاں بخشیں، تو فرمایا کہ یہ میرا رب بڑا رب ہے۔ لیکن جب وہ غروب ہوا تو کہا کہ یہ رب بھی نہیں ہو سکتا۔ قوم کو سمجھا رہے تھے، یہ عقلی دلیل سے سمجھایا جا رہا تھا کہ رب وہ نہیں ہوتا جو عارضی ہو، رب وہ ہے جو ہمیشہ ہمیش سے ہے، ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ھو خالق کل شیء، رب تو وہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، آسمانوں کو، زمینوں کو، ہر چیز پر نظر ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ سب کو دیکھ رہا ہے لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ تو سورۃ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا بہت زیادہ ذکر کیا، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر خاص طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا تذکرہ، پھر آخرت کی بات۔ آخرت کا آنا یقینی ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا ہے، آخرت کو دار الحساب بنایا ہے۔ یہ عمل کا مقام ہے، یہ عمل کا گھر ہے، یہاں عمل کرو، جو کچھ کرو گے آخرت میں اسی کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ کسان گندم کاشت کرے اور توقع رکھے کہ چنے ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو زمین میں اس نے بویا ہے وہی وہ اٹھائے گا، وہی فصل اٹھائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ جیسے اس میں تبدیلی، تو یہ بھی یقین مانیے کہ نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ راحت کی صورت میں، کامیابی اور فلاح کی صورت میں ملے گا۔ برائی کرو گے، گناہ کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ اس لیے سورۃ انعام میں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہری طور پر کرتے ہو، اور چھوڑ دو وہ گناہ جو تم باطنی طور پر کرتے ہو۔ ہر قسم کے گناہ چھوڑ دو، جو کھلم کھلا کرتے ہو، جو چھپ کر کرتے ہو، تم جہاں بھی چھپ جاؤ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے۔ ساری دنیا تمہیں نہ دیکھے لیکن وہ دنیا بنانے والا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا، دفاتر میں جائیں، دکانوں پہ جائیں، مختلف مقامات پر جائیں
تو لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو آدمی پھر کوئی حرکت ایسی نہیں کرتا، اس کے ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ کیمرے میں یہ سب کچھ آ رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کی مووی بن رہی ہے، اس لیے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کیمروں کے سامنے۔ ایمان والے کا ایمان والے کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی حرکت کرے تو تصور یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے نیکی کی طرف آئیں، اللہ کی غلامی میں آئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئیں، آپ کی اتباع میں زندگی بسر کریں، پھر انشاءاللہ کامیابیاں بھی ہوں گی، راحت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزے ہی مزے ہوں گے۔ جنت ہے ہی مزوں کا مرکز، مزوں کا گھر، پھر جنت ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا